اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف ایک مبارک عمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آخرت میں تو کامیابی کے دروازے کھولتا ہی ہے، مگر دنیا میں بھی بہت ساری خیر و بھلائی اور کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے جسے ہم امتی اپنے نبی آخر الزماں پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری عقیدت و محبت اور امت پر آپ کے بے شمار احسانات پر شکر گزاری کے اظہار کا عمل ہے۔ یہ صحابہ کرام کا تمام وظائف میں سب سے محبوب عمل تھا، وہ کثرت سے اس کا اہتمام فرماتے۔ تو ایسے میں کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ درود شریف ایک بہت خاص چیز ہے، اس میں روحانیت کی دنیا کے راز مخفی ہیں۔ درود شریف ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو انسانی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو شخص حاضر ہوئے، ایک نے دوسرے پر اونٹ کی چوری کا الزام لگایا اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے۔ چونکہ ظاہری طور پر گواہ کے شرعی تقاضے پورے ہوئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ملزم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو بلا کر پوچھئے کہ اسے کس نے چوری کیا ہے، اللہ پاک کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ وہ اونٹ کو بولنے کی طاقت دے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب اونٹ حاضر ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اونٹ میں کون ہوں اور واقعہ کیا ہے؟ اونٹ بول اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میرے اس مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے، کیونکہ چوری کا الزام لگانے والا اور دونوں یہ گواہ منافق ہیں۔ انہوں نے اس شخص کے ہاتھ کٹوانے کے لیے دشمنی کی وجہ سے یہ منصوبہ بنایا ہے، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی یہ حرکت دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا، وہ کون سا عمل ہے جس کی سبب اللہ پاک نے تمہیں اس مصیبت سے بچا لیا؟ عرض کی، میرے پاس تو اور کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے عمل پر قائم رہو، اللہ نے جس طرح دنیا میں تمہیں ہاتھ کٹنے کی سزا سے بچایا، اس طرح جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ تو درود شریف اللہ کی رحمت کو ان طریقوں سے زندگیوں میں لا سکتا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ درود سے جو اللہ کی رحمت آتی ہے وہ صرف دنیاوی آسانیاں نہیں ہیں بلکہ روحانی بھید ہیں۔ ہو سکتا ہے درود پڑھنے کی وجہ سے آپ پر جو اللہ کی رحمت اتری، اس نے آپ کو کسی انجان مشکل سے بچا لیا ہو، یعنی آپ نہیں جانتے کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آنے والے وقت میں کوئی آفت مصیبت جو حملہ کرنے والی تھی لیکن اب ٹل گئی۔ ایک چھپا ہوا دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں پہنچا سکتا، اور ایک ایسی نعمت جس نے آپ کو کسی نقصان سے بچایا، حفاظت فراہم کی، آپ کی ڈھال بنی۔ غرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہماری زندگیوں میں ایسے طریقوں سے وقوع پذیر ہوئی جس کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہر درود جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ پر رحمت الہی کی تہ بناتا ہے۔ یہ بالکل ایک پوشیدہ ڈھال کی طرح ہے جو آپ کو اچانک پہنچنے والی بلاؤں سے بچاتی ہے، اس لیے درود و سلام کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو روحانیت کی دنیا میں معجزہ ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، مجھ پر درود بھیجنے والوں کی تلاش میں فرشتے زمین پر گھومتے پھرتے ہیں، جب وہ کسی کو مجھ پر درود پڑھتے ہوئے پاتے ہیں تو اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ تصور کریں، جب بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایمان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھولتے ہی آپ نے عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا دیکھا۔
عرض کی اے اللہ تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد ہوا ہاں، اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اے آدم، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو نہ آسمان پیدا کرتا اور نہ زمین، نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ایک مخصوص خواہش بھی پیدا فرما دی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ ارشاد الہی ہوا اس کا حق مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ عرض کیا اللہ اگر درود شریف پڑھوں تو ہوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کثرت سے درود شریف پڑھے تو اس کا دل غیب کی حقیقتوں کو مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اچانک تبدیلیاں دیکھیں، ان کے مسائل منجانب طور پر حل ہوئے، پریشانیاں دور ہوئیں اور زندگی بہتر ہوئی۔ درود شریف بہت طاقتور عمل ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھولنے کی کلید ہے۔ درود شریف پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کو سب کو درود السلام کی کثرت کرنے کی دعوت دیتی ہوں۔ آپ آج سے ایک نئی عادت شروع کریں، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور کم از کم 100 بار، اور اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اور آخر میں ہے درود پڑھ بدل جائے گی تیری تقدیر بھی، یہ نام محمد ہے صرف نام نہیں تقدیر ہے۔ شکریہ۔